لوگوں اور زمانے کے بگڑ جانے کے وقت گوشہ نشینی کے مستحب ہونے کا بیان، یا اس خوف سے کہ دین میں فتنہ پیدا ہو جائے یا حرام اور شبہات میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ قال اللہ تعالی ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس دوڑو اللہ کی طرف اور اس کی پناہ لے لو، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، رواہ مسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالی متقی اور غنی اور مخفی بندے سے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ اس باب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ انسان کے ایمان اور عقیدے کے بگڑنے کا اندیشہ ہو، یا دین اس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہو، یا اس بات کا خوف ہو کہ انسان حرام میں پڑ جائے گا، یا اگر حرام میں نہیں بھی تو شبہات میں پڑ جائے گا جو حرام کے قریب تر لے جانے والے ہوں، تو ایسی صورت میں انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس باب میں جو یہ پہلی حدیث ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت رکھتے ہیں جس کے اندر یہ تین صفات ہوں: التقی، متقی، تقوی والا۔ اور تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، اس کیفیت کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حضوری، اللہ تعالیٰ کا احساس اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کا سبب پایا جاتا ہو، جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے قربت کے جذبات پائے جاتے ہوں، اور وہ شخص اللہ کے سوا نہ کسی سے ڈرتا ہو، نہ کسی سے وہ ایسی محبت کرتا ہو جیسی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے سخت ہوتے ہیں، سب سے شدید ہوتے ہیں۔ تو تقوی جب اللہ تعالیٰ کی سچی محبت دل میں آتی ہے تو پھر اس محبت اور ان جذبات کے بعد انسان کے لیے اللہ کی راہ میں کسی بھی چیز کی قربانی کرنا آسان تر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر تقوی کے ساتھ جس چیز کو قابل تعریف قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے الغنی، یعنی غنا۔ غنا کیا چیز ہے؟ غنا کے بارے میں آپ نے فرمایا الغنا غنا النفس، غنا دل کے غنا کا نام ہے، کہ دل انسان کا دنیاوی چیزوں کی محبت اور لالچ سے پاک ہو، اور انسان انسانوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہو، اور جس کے بارے میں ایک اور تعلیم یہ دی گئی کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، اور جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر توقع رکھو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کرو۔ اور غنی بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ جو اس لیے نہیں لوگوں سے ملتا یا اس لیے کسی سے تعلق نہیں رکھتا کہ اس سے دنیا کے فائدے حاصل کر سکے، بلکہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو بھی اللہ کی خاطر، اگر کسی سے بغض اور عداوت رکھتا ہے تو بھی اللہ کی خاطر۔ اور خفی، جو چھپ کے رہنا پسند کرے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شہرت کو پسند کرتے ہیں، ناموری کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ بن کے دکھاتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے نہیں، اور ایک طرح سے جھوٹ کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھتے ہیں اپنی حیثیت کو منوانے یا جتانے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں انسان کو کتنا تردد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تو نیچرل ہوتی ہیں، جو صلاحیتیں، جو انعامات، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ تو خود بخود ظاہر ہوتی رہتی ہیں، ان کو ظاہر کرنے کی پھر کوشش نہیں کرنی پڑتی، اور وہ اصل اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر ہوتی نہیں، لیکن وہ کچھ نظر آنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہر ایک کی پرائرٹیز مختلف ہو سکتی ہیں، کسی کا آئیڈیل کچھ ہو سکتا ہے، کسی اور کا کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا تعلیم دی گئی کہ انسان شہرت کی بجائے اور لوگوں کے سامنے بننے سنورنے کی بجائے کیا کرے؟
اللہ تعالیٰ کے سامنے بنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رہے، وہ جو 7 پردوں میں سے بھی انسان کو دیکھ سکتا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی خوبی اور بھلائی اور خیر موجود ہے تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے لے آئے گا، پھر وہ چاہے گا نہیں. لیکن اگر کوئی اچھے سے اچھا کام بھی اگر اس لیے کیا جائے کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور پھر یہاں پر خفی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خفی رہے، چھپ کر رہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتا ہے، تو کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ دل کو دیکھا جائے گا، نیت کو دیکھا جائے گا کہ ایک شخص خود کیا چاہتا ہے. کیونکہ انسان کا رویہ اور طرز عمل مختلف ہوتا ہے، تو اصل میں جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ انسان کی نیت ہے، انسان کے جذبات ہے، جس کے لیے انسان کوشاں ہوتا ہے.